अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल सच्ची कहानियाँ में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलें शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि मेरे चैनल सच्ची कहानियाँ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो इसे शेयर भी कीजिए। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया कीजिए। तो चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। हाशिर एक बैंक में काम करता था। सरकार ने उसको बहुत अच्छी नौकरी दे रखी थी और बहुत सी सहूलियात भी। लेकिन इसके साथ साथ एक मसला था कि वो आए रोज मुख्तलिफ शहरों में ट्रैवल करता रहता था। उसकी नेचर ऑफ जॉब ही कुछ इस तरह की थी। उसका घर इस जगह से बहुत दूर था जहां से अब उसको काम पड़ा था और उसे रात में सफ़र करना था, जिसकी वजह से वो अपनी बीवी नादिया और बच्चे के लिए उदास सा हो जाता था। शादी से पहले अलग बात थी, जब चाहा जहां चाहा सफर के लिए निकल गया। लेकिन जब से उसकी शादी हुई थी उसे अकेले आना जाना कई दफा बहुत बुरा लगता था और उसका दिल भी नहीं लगता था, क्योंकि उसे अपनी बीवी और बच्चों की फिक्र रहती थी। हाशिर की शादी को 5 साल हो चुके थे। उसका 4 साल का एक प्यारा सा बेटा था। उसके बच्चे का नाम रायान था और वो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था। पहले तो वो हफ्ते बाद घर चक्कर लगा लिया करता था, क्योंकि इतनी जगहों पर ट्रैवल जो करता था इसीलिए अक्सर घर से बाहर रहता था। मगर अब काम मजीद बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से वो 2-2 हफ्ते अपनी बीवी और बेटे की सूरत नहीं देख सकता था। और इस दफ़ा तो बहुत दिन हो गए थे। उसकी ज़िंदगी में घर का सुकून जैसे अब रहा ही नहीं था। लेकिन क्या करें, काम तो काम है। इस वक्त उसकी आंखों में बहुत थकावट थी, यानी उसकी आंखें दुखने लगी थी। लेकिन फिर भी वो किसी काम से दूसरे शहर की तरफ रवां दवां था। जब वो उस तरफ शहर जा रहा था तो रास्ते में एक जंगल पड़ता था। काफी देर हो गई थी। रात के तकरीबन 2:30-3 बजे का टाइम होगा। गहरा सन्नाटा दूर दूर तक फैला हुआ था। आज चांद नहीं था, अंधेरा बहुत गहरा था। उसकी गाड़ी की लाइट्स के अलावा दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी। हाशिर आराम से अपना सफ़र तय कर रहा था और अपनी किसी सोच में गुम था कि अचानक उसकी गाड़ी बंद हो गई। वो गाड़ी से उतरा तो यख बस्ता हवाओं के झोंके उसे छू छू कर गुजरने लगे। ठंड काफ़ी बढ़ गई थी। रास्ता भी काफ़ी बाकी था। वो गाड़ी में हुई खराबी चेक करने लगा तो अचानक ही किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पलटकर देखा तो एक दोशीज़ा खड़ी थी। दूधिया रंगत, दराज कद, खूबसूरत स्याह बाल। वो बहुत ही हसीन थी और सबसे खूबसूरत उसकी स्याह बड़ी बड़ी आंखें थी। उनमें एक खुमार सा था। लड़की के होंठों के नीचे एक खूबसूरत सा लाल कलर का दिल था, जो उसके हुस्न को मज़ीद निखार रहा था। मगर हाशिर उन मर्दों में से नहीं था जिनको हुस्न पिघला दे। दिल ही दिल में उसके हुस्न का वो कायल ज़रूर हुआ, मगर उसे अपनी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत थी और वो एक वफा शुआर शौहर था। उसने एकदम उस लड़की की तरफ देखा और कहा, जी। जिस पर वो कुछ ना बोली, बस बड़ी बड़ी आंखों से उसे तकती रही। आप रात के इस वक्त यहाँ अकेली क्या कर रही हैं? हाशिर ने उसकी मदद करनी चाही। मैं घर छोड़कर आई हूँ, कोई ठिकाना नहीं है मेरा, वो बोली। उसकी आवाज़ सहरंगेज थी। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कैसी मदद? एक रात मुझे पनाह दे दें, मैं दिन में कल कोई ठिकाना ढूंढ लूंगी। हाशिर ने उस पर यही सोचा कि इस वीरान जगह जवान लड़की को अकेला छोड़ना गलत होगा। तभी वो बिना उस पर निगाह डाले बोला। ठीक है, गाड़ी में बैठ जाओ। और फिर वो गाड़ी ठीक करने लगा। वो चलते हुए गाड़ी में जा बैठी। उसने चूड़ियां पहन रखी थी, जो कि हाशिर को बहुत पसंद थी। हाशिर ने खैर उसकी चूड़ियों को नज़रअंदाज किया और अपने काम में मगन रहा। आसमान को काले बादलों ने घेर रखा था और फिर वही हुआ जिसका हाशिर को डर था। तेज बारिश शुरू हो गई और सर्दी की बारिश थी। इलाका भी पहाड़ी था। ऐसे इलाकों में ठंड टिका कर पड़ती है। हाशिर को अपना खून जमता हुआ महसूस होने लगा। गाड़ी अब तक ठीक नहीं हुई थी। वो चारों नाचार वापस गाड़ी में जा बैठा।
वो पूरी तरह से भीग चुका था। अब तो लगता है रात यहीं गुजारनी होगी, सुबह ही कोई मैकेनिक मिल सकता है। वो बोला। हाशिर ने आसपास नजर दौड़ाई तो उसे एक झोंपड़ी किस्म का कमरा नजर आया। दरअसल वो अकेला होता तो गाड़ी में भी सो जाता, मगर एक औरत उसके साथ थी जिसका उसे ख्याल करना था। आए, मेरे साथ आए। ये जैकेट आप पहन ले, वहां बैठ जाते हैं। गाड़ी में ठंड बहुत बढ़ जाएगी। वहां जगह खुश्क है, आग जलाने का कुछ बंदोबस्त हो जाएगा। कुछ ही देर में वो लोग उस जगह मौजूद थे। हाशिर ने कुछ खुश्क लकड़ियां इकट्ठी करके आग जला ली। इस दौरान उस लड़की ने अपने बारे में सब कुछ बता दिया कि उसका भाई किसी का कत्ल कर चुका था और खुद सजा से बचने के लिए मुझे भी कत्ल कर देना चाहता था ताकि उसका कोई भी गवाह न रहे, लिहाजा मैं घर से भाग आई हूँ। माँ बाप है नहीं। हाशिर संजीदगी से उसे सुनता रहा, फिर अपनी जेब से सिगरेट निकालकर होंठों के बीच में रखी तो उसे अंदाजा हुआ कि सिगरेट भी पूरी तरह से भीग चुकी है। उसे शिद्दत से तलब हो रही थी, मगर अब सब्र के अलावा कोई और चारा ही नहीं था। काफी देर खामोशी छाई रही। बादल गरजते तो यूं लगता जैसे ये छत ही गिर जाएगी। बिजली भी जोरों की चमक रही थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे आज ये तूफानी बारिश थमने का नाम नहीं लेगी। वो भीग कर और भी ज्यादा ठंड की वजह से कांप रहा था। सामने एक हसीन और खूबरू लड़की थी जो बहुत ही हसीन लग रही थी। उसे उसकी तरफ कशिश महसूस होने लगी। उसका दिल बुरी तरह से उसकी तरफ खींचने लगा और फिर वही हुआ जिसका डर था। काले बादल, तूफानी रात और उसका नफ्स, कुछ भी काबू में न रहा। सुबह हो चुकी थी। वो दोनों हाशिर के फार्म हाउस के लिए निकल चुके थे। सड़क पर धुंध फैली हुई थी। जंगल अपना हुस्न दिखा रहा था। मंजर बहुत खूबसूरत था और मौसम भी बहुत प्यारा। रात का तूफान अब थम चुका था, मगर हाशिर के अंदर एक तूफान बरपा था। उसे अपने वजूद से ही नफरत महसूस हो रही थी। वो रह रहकर निदा के साथ बेवफाई का एहसास भुलाना चाहता था, जो कि भूल नहीं रहा था। हाशिर अब अपनी मंजिल पर पहुंच चुका था। उसने उस लड़की को अपने घर पर ही रोक लिया। ये घर उसका दूसरे शहर में था। वो समझता था कि सारा कसूर उसी का है, क्योंकि अगर वो अपने ऊपर कंट्रोल करता तो बात इतनी आगे ना निकलती। खैर, इस दौरान उस लड़की ने भी कोई गैर ज़रूरी बात न की। वो नज़र उठाकर उसकी तरफ देखता भी नहीं था। वो भी चुप चुप सी रहती थी। उसका नाम नीलमा था। अब मज़ीद एक लड़की को बिना किसी रिश्ते के हाशिर रख नहीं सकता था। वैसे भी निदा से मज़ीद बेवफाई होती जा रही थी, मगर जब भी वो जाने का कहता, नीलमा कुछ दिन और रहने की मिन्नत करने लगती और वो मजबूर होकर रह जाता। आज बिलाखिर नीलमा जा रही थी। वो नहीं जानती थी कि वो कहाँ जाएगी, मगर उसे जाना था, क्योंकि हाशिर अब उसे साफ अल्फाज में बोल चुका था। जाने से कुछ देर पहले वो हाशिर के लिए चाय बना लाई और उसके बराबर में बैठ गई। हाशिर के सर में शदीद दर्द था। उसे इस वक्त चाय ही की तलब हो रही थी। शुक्रिया। वो बोला और चाय पीने लगा। वो बगौर हाशिर के चेहरे को देख रही थी। परेशान क्यों है? उसकी बात पर हाशिर ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वो ऐसी ही थी। हमेशा बिना कहे हाशिर की तकलीफ, उसकी तलब समझ जाती थी और हाशिर हर बार ही हैरान रह जाता था। आप परेशान ना हो, मैं फिर कभी लौट कर नहीं आऊंगी। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, मगर मैं समझती हूँ, और वैसे भी वो गलती सिर्फ आपकी नहीं थी, मैं भी उसमें उतनी ही शरीक थी। वो नज़र झुकाकर बोली। उसकी आंखें नम थीं। आप खुद पर बोझ ना डालें। आपने कुछ गलत नहीं किया, और वैसे भी मैं बहुत अकेली थी। अब मुझे सहारा मिल जाएगा, कोई ऐसा जो मेरा अपना होगा। वो खोई हुई सी बोली। मतलब? हाशिर समझा नहीं। मतलब, मैं उम्मीद से हूँ। वो गर्दन झुकाकर बोली। आंसू उसकी खूबसूरत आंखों को भिगोने लगे। इस पल वो मज़ीद हसीन लगने लगी थी। ये सुनते ही हाशिर का दिमाग चकरा कर रह गया। उसके बाद दोनों के बीच कोई बात न हुई। हाशिर उसे छोड़ने स्टेशन जा रहा था। गाड़ी वो बहुत ही तेज चला रहा था। बहुत सी सोचों का अंबार उसके दिमाग में था। परेशानी से उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। उसको रह रह कर निदा की याद आ रही थी। अचानक उसने ब्रेक लगाई। नीलमा हैरत से उसे देखने लगी। वो कुछ देर चुप रहा और फिर बिना उसकी तरफ देखे ही बोला। शादी करोगी मुझसे? वो नहीं जानता था कि उसके बोले जुमले ने नीलमा को जैसे जीने का मकसद दे दिया हो।
وہ تو پہلی ہی ملاقات میں حاشر سے محبت کرنے لگی تھی، مگر وہ اس سے کبھی اظہار نہ کر سکی تھی۔ وہ سمجھ نہ سکی کہ کیا بولے، الفاظ جیسے ساتھ ہی چھوڑ گئے ہوں۔ بولو نیلما، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ وہ اب نیلما کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نرمی سے بولا تھا۔ میں اپنی اولاد کو یوں رلنے کی خاطر نہیں چھوڑ سکتا۔ نیلما جو ایک پل کو یہ سمجھ بیٹھی تھی کہ شاید حاشر بھی وہی سب محسوس کر رہا ہے جو وہ کر رہی ہے، اگلے ہی پل اس کا یہ بھرم خاک میں مل چکا تھا۔ خیر، صرف شادی بھی اس کے لیے بہت بڑی بات تھی۔ وہ اس بات میں گردن ہلا گئی، جذبات ایسے امٹ کر آئے کہ وہ خود کو روک نہ سکی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ حاشر کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ شادی شدہ اور ایک بچے کا باپ ہے۔ حاشر نے کہا کر کے اس کو واپس گھر لے آیا، اسی فارم ہاؤس میں۔ درد سے اس کا سر پھٹا جا رہا تھا۔ وہ بیڈ پر دراز تھا اور نیلما سامنے چپ چاپ بیٹھی تھی۔ اس کے دل میں امنگوں اور خوابوں کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ اسے وہ مل گیا جس کی اس نے تمنا کی تھی۔ ویسے بھی یہ تو ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے کہ ایک خوب رو محبت کرنے اور عزت دینے والا سچا انسان اس کا جیون ساتھی بنے۔ نیلما کے چہرے پر اداسی کی جگہ ایک چمک نے لے لی تھی۔ حاشر نے فیصلہ کیا کہ وہ نیلما کو سچ بتا دے ابھی، اور اس نے جیسے ہی فون اٹھایا دوسری طرف سے ندا کی کال آئی۔ سلام دعا کے بعد، اس سے پہلے کہ حاشر اسے سب بتاتا، وہ بول پڑی۔ اس نے حاشر کو خوشخبری دی کہ آپ ایک بار پھر سے بابا بننے والے ہیں۔ وہ تو خوشی سے چہک رہی تھی۔ آپ جلدی میرے پاس آ جائیں، مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ حاشر تو حیران رہ گیا، اس میں ہمت ہی نہ ہوئی کہ وہ کچھ ندا کو بتا سکے۔ ہیلو، آپ سن رہے ہیں نا؟ ہاں ہاں، میں سن رہا ہوں، میں جلدی آؤں گا، میں بہت خوش ہوں۔ یہ کہہ کر حاشر نے فون بند کر دیا۔ نیلما جو کچھ دیر پہلے اپنی اور حاشر کی آنے والی زندگی کو لے کر طرح طرح کے خواب سجا رہی تھی، ایک پل میں ہی سب چکنا چور ہو گیا۔ وہ سمجھدار تھی، حقیقت سمجھ گئی، مگر اس نے کوئی سوال نہ کیا۔ آپ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں اور دوا بھی لے کر آتی ہوں۔ وہ بولتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور جانے لگی کہ حاشر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نیلما، بیٹھو اور میری بات سنو۔ وہ بے حد محبت اور نرمی سے بولا اور نیلما کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ حاشر نے اس کو اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا، جس پر اس نے مسکرا کر حاشر کو تسلی دی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ فکر نہ کریں، میں خود ندا کو یقین دلا دوں گی کہ یہ شادی نہیں، ایک سمجھوتا ہے۔ اور سچ بھی یہی ہے حاشر کہ آپ ندا ہی سے تو محبت کرتے ہیں نا؟ وہ رونے لگی۔ میں نے ابھی بھی آپ کی آنکھوں میں دیکھا ہے، میرے لیے تو آپ محسن ہیں کہ مجھے اپنا لیا، میرے لیے یہی کافی ہے۔ آپ کے نام کے ساتھ میرا نام جڑ گیا اور میرے بچے کو اس کے باپ کا نام مل گیا۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ کبھی آپ دونوں کے بیچ نہیں آؤں گی۔ خیر، کچھ دن کے بعد حاشر نے ندا کو ساری بات بتا دی۔ ندا کو دھچکا لگا، وہ تو غصے سے جیسے پاگل ہو گئی۔ اس نے پورا گھر سر پر اٹھا لیا، بہت روئی، بہت تڑپی۔ حاشر نے ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگی۔ دونوں روتے رہے، مگر ندا کے بس میں نہ تھا اتنی بڑی تکلیف کو یوں بھول جانا۔ ایک تو اس رات کی غلطی، اور پھر حاشر نے اسے بیوی بھی بنا لیا اور ساری زندگی ساتھ رکھنے والا تھا۔ یہ بات ندا برداشت نہ کر سکی اور گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ حاشر اجڑا اجڑا سا رہنے لگا، ذہنی دباؤ بہت تھا۔ وہ بس کام میں مگن رہتا، اپنے بیٹے اور ندا کی یادوں سے تڑپاتی رہتی تھی، اور اپنی غلطی کا بوجھ اس نے نیلما سے بات تک کرنا چھوڑ دیا تھا۔ دن یوں ہی گزرتے رہے۔ وہ کئی بار ندا کے گھر جا چکا تھا اس کو منانے، مگر اس کی ہر کوشش رائے گاں گئی۔ ایک شام حاشر کی گاڑی کسی حادثے کا شکار ہو گئی، اور حادثہ اتنا جان لیوا تھا کہ وہ بستر پر پڑ گیا۔ ندا کو جب پتہ چلا تو وہ تکلیف سے تڑپ اٹھی۔ فوراً ہسپتال جانے کا فیصلہ کیا، مگر اگلے ہی پل اسے حاشر کی بے وفائی یاد آ گئی اور اس نے اپنے اٹھتے قدم روک لیے۔ حاشر کافی دن ہسپتال میں رہنے کے بعد اب گھر آ گیا تھا۔ نیلما جی جان سے اس کی خدمت میں جٹی رہی، دن رات روتے روتے اس کی صحت کے لیے دعائیں مانگتی رہی اور اس کی بہت زیادہ خدمت کرنے لگی۔ حاشر اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے قابل بھی نہ رہا تھا، کھانا بھی خود نہیں کھا سکتا تھا۔ ڈاکٹرز نے مشورہ دیا تھا کہ کوئی نہ کوئی نرس ہر وقت ان کے پاس رہنی چاہیے، لیکن یہ ذمہ داری خود نیلما نے لے لی تھی۔ اس نے اس کی بہت خدمت کی، لیکن پھر بھی حاشر کی صحت پر کچھ خاص اثر نہ پڑا۔
جس کی وجہ سے اس کے ایک دوست نے اس کو دم کروانے کا بھی مشورہ دیا، اور کچھ ہی دن کے بعد وہ دوست اپنے ساتھ ایک بزرگ کو لے آیا۔ ان بزرگ کو حاشر کے کمرے میں بٹھایا گیا اور نیلما کھانا بنا رہی تھی۔ وہ بزرگ کچھ دیر حاشر کے پاس بیٹھے قرآنی آیات پڑھ کر دم کرتے رہے اور کچھ دیر آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئے۔ ان کے چہرے پر پسینہ دکھنے لگا۔ تمہاری دوسری بیوی کا تعلق جنات میں سے ہے، وہ انسان نہیں ہے، جنات کے قبیلے کی ہے، وہ جو تم سے عشق کر بیٹھی ہے اور تمہاری زندگی میں شامل ہو گئی۔ بزرگ بولے تو حاشر حیران رہ گیا، اسے تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ تبھی اس کو یقین دلانے کی خاطر بزرگ بولے، کبھی بہانے سے اپنی بیوی کو آگ سے جلا کر دیکھنا، اس پر آگ اثر نہیں کرے گی کیونکہ وہ ناری مخلوق ہے۔ یہ بول کر بزرگ اٹھ کر چل دیے۔ ان کے ذکر کا وقت ہو گیا تھا اور ان کے جانے کے بعد حاشر بہت دیر تک سوچتا رہا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر اس نے فیصلہ کیا کہ نیلما کو موم بتی سے جلا کر اپنی تسلی کر لے۔ اس کا دل تو بالکل نہیں مان رہا تھا کہ نیلما کو یوں تکلیف دے، مگر ایک بہت بڑی حقیقت تھی جس سے پردہ اٹھنا بہت ضروری تھا، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ اس نے ایک دم سے موم بتی کی نیلما کے ہاتھ پر گرائی اور ساتھ ہی موم بتی بھی گر گئی، لیکن نیلما کا ہاتھ بالکل بھی نہیں جلا۔ اس نے تو اف تک نہ کی۔ حاشر کے آسان خطا ہو گئے۔ اس نے ایک دم نیلما کو مخاطب کیا۔ سنو نیلما، وہ بولا، جس پر نیلما نے اس کی طرف دیکھا جیسے جانتی ہو کہ وہ اب اس سے کیا سوال کرے گا۔ کیا تم ہم انسانوں میں سے نہیں ہو؟ نہیں، وہ دو ٹوک بولی، جس پر نیلما اٹھ کر کھڑی ہوئی اور کھڑکی میں سے لان کو دیکھنے لگی۔ میں جانتی ہوں کہ میری غلطی ہے، میں نے آپ کو دھوکے میں رکھا، مگر آپ کو کھونے سے ڈرتی تھی۔ اس کے بعد دونوں کے بیچ کوئی بات نہ ہوئی۔ وقت گزرتا رہا، زندگی کے کچھ دن یوں ہی گزر گئے۔ حاشر کے دوست حماد کو بزرگ نے بتایا کہ وہ کسی کو کوئی نقصان نہیں دے گی، خاص کر حاشر کو یا اس کے گھر والوں کو تو بالکل بھی نہیں۔ حماد نے بزرگ سے کہا کہ اس کا قصہ ختم کر ڈالیں، مگر بزرگ نے اس معاملے سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور کہا کہ یہ معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب حماد نے ندا کو اس کے گھر جا کر تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ وہ حیران رہ گئی، اس کو تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ تو پھر اس نے حماد سے کہا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، میں نے یہ کیا کر دیا حماد، اپنے شوہر کو اس کے حوالے کر دیا، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس نے میرے حاشر کو اپنے قبضے میں لے رکھا ہے، وہ ہم سب کو مار ڈالے گی، یہ سب کیسے ممکن ہے، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ندا خوف سے کانپ اٹھی اور اپنے بچے کو سینے سے لگا لیا۔ ارے فکر نہ کریں بھابھی، ہم اپنے حاشر کو اس کے چنگل سے نکال لائیں گے۔ حماد نے جلدی کسی پیر سے بات کر کے اس کو معاملہ بتا دیا۔ اس نے پیر سے مدد کا وعدہ بھی لے لیا اور بھاری فیس بھی دے دی۔ چاند کی 14 تاریخ تھی۔ اس رات وہ اپنے دوست کو اس کے آستانے پر لے جانا چاہتا تھا۔ اس عامل نے کہا کہ اس سے پہلے کہ ہم کچھ ضروری عمل کریں، تمہارے دوست کو یہاں پر لانا ہوگا، مگر تم گھبرانا مت، یہ سب اس کی بھلائی کے لیے ہوگا۔ کچھ دن بعد حماد حاشر کے پاس آیا۔ حاشر، اس دن ان بزرگ نے جو کہا اس کے بعد بھی تو اس چڑیل کے ساتھ کیسے رہ سکتا ہے؟ یار میری بات مان، چھوڑ دے اس کو، تو نے اس کی وجہ سے بھابھی اور ریان کو بھی چھوڑ دیا۔ میں نے اسے نہیں، وہ مجھے چھوڑ گئی ہے۔ یار کتنی بار اس کے گھر کے چکر لگا چکا ہوں، اب تو اس کے والدین نے مجھے بے عزت کر کے گھر سے جانے کو کہہ دیا۔ میں اس سے زیادہ اور ذلیل نہیں ہو سکتا تھا۔ کیا کروں، ہر کوشش کر لی اس کو منانے کی، مگر وہ مانتی ہی نہیں۔ تو نہیں جانتا حماد، میں ندا سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ نیلما تو مجبوری میں لیا گیا ایک فیصلہ ہے، اور ندا میری محبت ہے، مگر افسوس وہ یہ سمجھ نہ سکی۔ میں نے بھابھی کو منا لیا ہے، وہ مان گئی ہیں۔ حماد نے خوشخبری سنائی، مگر حاشر خاموش بیٹھا رہا۔ اچھی بات ہے۔ بس حاشر اتنا ہی بول پایا۔ اس کے دل میں ندا سے شکوہ بیٹھ چکا تھا کہ جب میں زندگی اور موت کے بیچ جھول رہا تھا اور محتاج ہو کر بستر پر پڑ گیا، تب بھی اس نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ مگر یہ بول کر وہ ندا کی بے عزتی نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے خاموش رہا۔ سن، تجھ پر کالا جادو ہو گیا ہے، جانتا ہے ان سب کی وجہ نیلما ہے، مجھے ان بزرگ نے بتایا ہے۔ اور اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بولتا، حاشر بول پڑا، حماد مجھے میرے حال پر چھوڑ دے، اور نیلما کا نام مت لے، وہ میری بیوی ہے اور رہے گی۔ مجھ سے اس موضوع پر بات مت کرنا۔ کچھ دن اور گزر گئے۔
14 تاریخ قریب ہوتی جا رہی تھی اور حاشر کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ یہ سب کچھ اس عمل کی وجہ سے ہو رہا تھا جو وہ پیر نیلما کو قابو کرنے کی خاطر کر رہا تھا۔ پھر 14 تاریخ بھی آ گئی۔ اب پیر نے حماد کو کہا کہ جا کر اپنے دوست کو لے کر آؤ، مگر حاشر کی حالت ایسی ہی تھی کہ وہ کہیں جا نہیں سکتا تھا۔ اس دوران ندا اس سے ملنے کئی بار آ چکی تھی، مگر حاشر کی حالت دیکھ کر بہت روئی۔ حاشر اب اس قابل ہی نہ رہا تھا کہ بات کر سکتا، جبکہ نیلما اس کا بہت خیال رکھ رہی تھی۔ دن رات اس سے باتیں کرتی رہتی تھی کہ کسی طرح حاشر کچھ بولے، مگر سب بیکار۔ خیر، حاشر کی حالت دیکھتے ہوئے پیر خود ہی اس کے گھر آ گیا۔ ابھی اس نے عمل شروع نہ کیا تھا کہ نیلما کو بچے کی ولادت کا درد شروع ہو گیا۔ بری طرح چیخنے لگی، تڑپنے لگی، اور حاشر دوسرے کمرے میں تھا۔ نیلما درد سے تڑپ رہی تھی، چلا رہی تھی، مگر حاشر اٹھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ بہت کوشش کر رہا تھا، مگر سب بیکار۔ دوسری طرف پیر نے نیلما کے خلاف عمل شروع کر دیا۔ وہ جو پہلے ہی تکلیف سے تڑپ رہی تھی، اب اس کی چیخیں آسمانوں سے باتیں کر رہی تھیں۔ رات کا وقت تھا، 14ویں کا چاند آسمان پر چمک رہا تھا۔ وہ پیر بابا اپنے کام میں مشغول رہا۔ حماد بیٹھا سب دیکھ رہا تھا اور اپنے دوست کی صحت کے لیے دعا گو تھا۔ پیر بابا کے عمل سے نیلما اس کے حصار میں آ گئی۔ وہ اسی کمرے میں پڑی تڑپ رہی تھی۔ اس کا بدن جگہ جگہ سے چلنے لگا۔ حاشر مسلسل اس کی آواز سن رہا تھا۔ وہ اپنی پوری قوت جمع کر کے اٹھا اور لڑکھڑاتا ہوا گرتا پڑتا اس کے پاس جا پہنچا۔ نیلما! وہ بے چینی سے نیلما کے پاس آیا اور اس کا سر اپنی گود میں رکھا، اور اس کو دیکھ کر اس تکلیف کے باوجود بھی نیلما کے چہرے پر عجیب سا اطمینان آ گیا تھا۔ وہ خود کو محفوظ محسوس کرنے لگی۔ اس نے اسے تھام لیا۔ کچھ دیر کے بعد نیلما نے ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دیا۔ حاشر کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے اپنے بیٹے کو باہوں میں اٹھا لیا اور دوسرے ہاتھ سے نیلما کو تھام رکھا تھا۔ نیلما کچھ بولنے لگی، جو ایسی زبان تھی جس کو سمجھنے سے حاشر قاصر تھا۔ وہ سوالیہ انداز سے اسے دیکھنے لگا۔ میں جا رہی ہوں حاشر، مگر اپنی محبت کی نشانی ہمیشہ کے لیے چھوڑے جا رہی ہوں۔ میں سرکش ہو گئی۔ میں اپنی حدود بھول گئی تھی جس کی مجھے سزا ملی، مگر میری غلطی کی سزا میرے بچے کو نہ ملنے دینا، اس کا بہت خیال رکھنا۔ یہ نیلما کے آخری الفاظ تھے۔ پھر وہ جھلس کر ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ حاشر کافی دیر ساکت بیٹھا رہا۔ حماد دوڑ کر اس کے پاس آیا اور اسے گلے سے لگا لیا اور اسے اپنے ساتھ اس کے شہر والے گھر لے گیا۔ حاشر اب بھی ڈھیلا سا تھا۔ اگلے ہی دن حاشر کے ایک اور بیٹا پیدا ہوا۔ وہ بھی بہت خوبصورت تھا۔ حاشر کی طبیعت ناساز ہوتے ہوئے بھی وہ اپنے بیٹے کو دیکھنے اسپتال گیا۔ اس نے اپنے بیٹے کو گود میں لیا اور پیار کیا۔ ندا لیٹی اسے دیکھتی رہی اور مسکراتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ حاشر سے زیادہ دیر کھڑا نہ رہا گیا تو وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیسے ہیں آپ؟ وہ روحانسی ہو کر بولی۔ تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ بولا۔ حاشر کی آواز میں درد تھا۔ کیا ہم سب کچھ بھلا کر ایک نئی شروعات نہیں کر سکتے؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ تبھی حاشر نے اسے پریشان نہ کرنا چاہا۔ وہ کچھ دیر تو خاموش بیٹھا زمین کو گھورتا رہا اور پھر اٹھ کر ندا کے پہلو میں آ بیٹھا اور نرمی سے ندا کا ہاتھ پکڑا اور پھر کہا، ٹھیک ہے، مگر کیا تم میرا ایک مان رکھو گی؟ میرے اس بیٹے کو بھی اپنے سگے بیٹوں کی طرح پالو گی؟ اس کی ماں بنو گی؟ جس پر ندا سسک کر رو پڑی اور حامی بھرتے ہوئے حاشر کے گلے لگ گئی۔ اس نے کہا کہ میں بہت شرمندہ ہوں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ جنات ہوتے ہوئے بھی اتنی خدمت گزار اور اتنی محبت کرنے والی بیوی بنے گی، اور میں جسے اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے وہ اس قدر بے حس نکلے گی۔ میں آپ کے دل کی بات نہ سمجھ پائی کہ آپ مجھ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ مجھے معاف کر دیں۔ میں بے شک اس کو ماں بن کر پالوں گی۔ میں اس کی ماں کے احسانوں کا بدلہ تو نہیں چکا سکتی، لیکن کوشش کروں گی کہ اسے اس کی سگی ماں کی یاد بھی کبھی نہ آئے۔ اور اس کے بعد وہ حاشر کے گلے لگ کر خوب روئی اور پھر انہوں نے اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا۔